بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جیولہ پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام حوالے گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد عیسیٰ حلیم۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی جو موجودہ تازہ ترین جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو یقیناً ہم نے اپنے ماضی کے جو پروگرام تھے، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یقیناً گلگت بلتستان میں حکومت تبدیل ہوئی ہے اور گلگت بلتستان کے عوام نے اس بار پاکستان تحریک انصاف کو اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ چونکہ گلگت بلتستان جو ہے ملک کا دور افتادہ اور پسماندہ صوبہ ہے آج تک، اور یقیناً گلگت بلتستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ترقی کا جو پہیہ ہے وہ اپنی رفتار پکڑے۔ یقیناً 72-73 سالوں کے بعد اگر عوام یہ خواہش رکھتے ہیں تو وہ یقیناً حق بجانب ہیں، اور عوام آج یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے دیگر علاقوں میں جو ترقی ہوئی ہے وہی ترقی گلگت بلتستان میں بھی ہو، اور گلگت بلتستان میں بھی ترقی کا جو پہیہ ہے ملک کے دیگر حصوں کی طرح اپنی رفتار پکڑے۔ تو یقیناً ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان میں خوراک کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے جو تمام 10 اضلاع ہیں، 10 اضلاع کے جو بالائی علاقے ہیں، وہاں تک جو ہے خوراک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے یقیناً یہ صوبائی جو محکمہ خوراک ہے ان کے اہلکاران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور گلگت بلتستان کو گندم کی سبسڈی حاصل ہے، اور اگر گندم کی سبسڈی خدا نخواستہ ختم ہو جاتی ہے تو گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ گندم خریدنے کا جو جس قیمت پہ گندم کو خریدنا پڑتا ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ماضی میں حکومتوں نے یہ کوشش کی، وفاقی حکومتوں نے، کہ اپنے دور میں یہاں جو قائم حکومت تھی اس کے ذریعے سے گندم کی سبسڈی کو ختم کیا جائے، یا پھر کم از کم گندم کے جو ریٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ جائیں۔ جو بھی مسائل ہیں جو نئی جو حکومت ہے وہ ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرے گی۔ تو شمس لون صاحب، میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ یقیناً آپ انرجیٹک نوجوان تھے، آپ نے بہت بڑی سرپرائز دے کر آپ اپنے حلقے سے آپ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے اپنا سیٹ آپ نے کنفرم کی، اور یقیناً آپ کا جو سیاسی سفر تھا، ماضی میں آپ نون لیگ میں تھے، تو نون لیگ سے پھر آپ پی ٹی آئی کی طرف اپنا سیاسی سفر کا آپ نے آغاز کیا، اور پی ٹی آئی میں آتے ہی آپ نے بہت بڑی سرپرائز دی، اور تو پھر آپ کو وزارت بھی ایسی ملی، تو یقیناً یہ بہت ہی عام وزارت تھی، صوبائی وزارت خوراک جو ہے۔ تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان کو جو درپیش جنرل جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اگر ہم خوراک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں خوراک کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں، اور ان کو آپ کی حکومت کس طریقے سے ایڈریس کرے گی، اور جو نون لیگ سے پی ٹی آئی کا جو سفر ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عیسیٰ حلیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ کے چینل کا K2 TV کا، کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں سننے کے لیے آپ یہاں تشریف فرمائے۔ میں ایک 25-26 سال پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، میرا تقریباً کوئی 25 سال میں نون لیگ میں رہا، 92 سے 2015 کے الیکشن تک۔ اس کے بعد کچھ اختلافات سامنے آئے، اس کی وجہ سے مجھے پارٹی چھوڑنا پڑا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوئی۔ باقی میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کی عوام کا، اسپیشلی 15 سے 20 لاکھ جو یہاں کے باسی ہیں، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے 2 پارٹی سسٹم کو بریک کر کے اس دفعہ ایک نئی سوچ اور نئی امنگوں کے ساتھ انہوں نے خان صاحب کے ویژن کو اور عمران خان کی شخصیت کو انہوں نے چاہا، انہوں نے پسند کیا، اور انہوں نے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، اور آج الحمدللہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ ہم اسمبلی کے اندر ہماری ایک میجورٹی ہے، اور ہم گورنمنٹ میں ہیں۔ تو میں گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ بھی کہ ہم بھی جن امیدوں کے ساتھ لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے پورے 24 حلقوں میں، اور جو امیدیں انہوں نے ہم سے وابستہ کی ہیں، مجھے یقین ہے میرے ساتھ جتنے ہمارے اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ممبران ہیں موسٹلی سارے ینگ ہیں، اور الحمدللہ تقریباً سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو ہم اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اس 5 سال کے عرصے میں مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت کچھ کر کے بھی دکھائیں گے، اور کرنے کا دم بھی اور حوصلہ بھی ہے۔ میں الحمدللہ استور کی عوام نے جس طریقے سے 70 سال کی ہسٹری بیٹ کر کے مجھے 6000 کے قریب ووٹ دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک امتحان بھی، اور میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ استور کی قوم کی
اسپیشلی اور پورے گلگت بلتستان کی عوام کی ہم بھرپور ترجمانی کریں گے۔ آپ کا تعلق استور سے ہے اور استور ماضی کا داخلی دروازہ رہا ہے گلگت بلتستان کے لیے، اگر ہم بات کریں تو داخلی دروازہ تھا استور، لیکن اب یہ بہت ہی پیچھے چلا گیا، پسماندہ ایک ضلع بن گیا، وہاں ترقی کی رفتار بہت سست رہی، اور بالخصوص اگر ہم روڈز کی بات کریں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، سیر و سیاحت کے حوالے سے دیکھیں تو استور جتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اتنا پسماندہ اور پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کی کس طرح کی کاوشیں ہوں؟ عیسیٰ علیم صاحب ماضی میں آپ کے سامنے، آپ تو ماشاءاللہ گلگت بلتستان کے سینئر اور منجے ہوئے صحافی ہیں، آپ کے سامنے دو حکومتیں پچھلے 2015 سے 2020 نون لیگ کی گورنمنٹ رہی، اور نون لیگ کے بڑوں نے جو دعوے کیے، جعلی دعوے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ استور کے حوالے سے۔ میں تو استور کو زیادہ اس لیے فوکس نہیں کروں گا کہ میں گلگت بلتستان پورا میرا گھر ہے، لیکن چونکہ آپ نے اسپیسفک استور کو ڈسکس کیا، تو پچھلی گورنمنٹ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی، چاہے وہ نون لیگ کی تھی، انہوں نے صرف دعوے کیے، ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسپیشلی استور تو گلگت بلتستان میں ٹوریزم کے حوالے سے استور میں جتنے پکنک پوائنٹس ہیں، جو وہاں پہ سیاحتی مقامات ہیں، آپ کا رامہ ہے، آپ کا دیوسئی، آپ کا کالا پانی، آپ کا منی مرگ، دومیل، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا شوداس ہے، شوٹر کی طرف جو جاتے ہیں ہم، تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا آج تک۔ لیکن انشاءاللہ چونکہ ہمارے لیڈر کی، ہمارے وزیر اعظم خان صاحب کی کا جو ویژن ہے ٹوریزم کے حوالے سے، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس دفعہ جب آئے تھے پی ایم صاحب، لاسٹ وزٹ گلگت بلتستان کا کیا، تو انہوں نے ٹوریزم کو ہی فوکس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ ہمیں ایک تکڑے سی ایم صاحب بھی ملے اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور شاید میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں شاید اگر کوئی ویل ایجوکیٹڈ ینگ اور انرجیٹک سی ایم ہے تو وہ تو پی ٹی آئی نے ان کو سی ایم بنایا۔ اگر ہم خوراک کی بات کریں گے تو گلگت بلتستان میں اس وقت جو خوراک کی جو صورتحال ہے، گندم سالانہ کتنی آتی ہے اور کتنی مشکلات، اور پھر اس حوالے سے جو محکمہ خوراک مقروض بھی ہے پاسکو سمیت مختلف اداروں کے، تو اس بارے میں تھوڑے سے آپ ہمیں شیئر کریں۔ اچھا، عیسیٰ علیم صاحب اس طرح ہے، فوڈ منسٹری کو سنبھالے ہوئے مجھے آج تقریباً ہفتہ 10 دن ہوا، میں پراپرلی آفس جوائن میں نے کیا ہے۔ تو اس پہ گلگت بلتستان کا جو ایئرلی ہمارا کوٹا ہے وہ 15 لاکھ بوری پر ایئر ہے۔ تو چونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے بڑوں سے، سیکٹری صاحب سے جب میں نے یہ ساری بریفنگ لی، معلومات لی، تو مجھے 2-4 چیزیں ایسی سننے کو ملی جو مجھے بڑی پینفل لگی۔ ایک تو 15 لاکھ بوری کا جو کوٹا ہے وہ آج تک ہمیں پورا نہیں ملا، ہمیں اس پہ کوئی 1.5 لاکھ بوری اس پہ کٹ لگ جاتی ہے۔ تو میں نے جب سیکٹری صاحب سے پوچھا کہ ہمیں 15 لاکھ بوری کیوں نہ ہمارا کوٹا پورا کیوں نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہ وفاق ایوریج میں ایک پریشر بیلڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ گندم کا جو ریٹ ہے وہ آپ ریٹ بڑھا دیں تو ہم آپ کو کوٹا بھی بڑھا دیں گے۔ اگر آپ ریٹ نہیں بڑھاتے تو وہ آٹومیٹکلی اوپر سے پھر یہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ پھر گندم کا کوٹا گھٹا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی میری تھوڑی دیر پہلے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے، میری گنڈاپور صاحب سے میری ذاتی طور پہ میری بات ہوئی، تو میں نے گنڈاپور صاحب سے یہی چیزیں ڈسکس کی۔ تو یہ کمنگ انشاءاللہ منگل بدھ کو اسلام آباد میں ہم نے فوڈ کے حوالے سے گنڈاپور صاحب اور فیڈرل سیکٹری اس پہ ہوں گے، فوڈ سیکٹری، ان سے میٹنگ ہم نے رکھی ہے۔ تو اس پہ میں نے 2-4 چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پورا جو کوٹا ہے، ہمارا مینشن کوٹا ہے 15 لاکھ بوری، وہ ہمیں پورا ملے۔ دوسرا ایک چیز شاید آج سے پہلے کسی نے اس چیز کو ڈسکس کیا نہیں کیا، میں نے سی ایم صاحب کو ابھی جا کے میں نے ڈسکس کیا تھا، تو اس حوالے سے میں نے سی ایم صاحب کو ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ جب آپ کی پی ایم صاحب سے میٹنگ ہوگی تو آپ اپنے فوڈ کے حوالے سے ایجنڈے کے اوپر یہ بات آپ نے پن پوائنٹ رکھنا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے اینڈ سے پی ایم صاحب ویسے ٹوریزم اس کو سیکٹر کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹورسٹ آئے، ڈومیسٹک آئے، انٹرنیشنل آئے۔ اب جب ٹورسٹ کا فلو بڑھے گا تو آٹومیٹک ہماری نیڈ تو گندم کے حوالے سے اور بڑھے گی، جب گندم کے حوالے سے نیڈ بڑھے گی تو ہمارا ڈیمانڈ ہوگا بھائی ہمارا تو کوٹا بڑھا دیں۔ تو کوٹے کا میں نے 18 لاکھ بوری کا سی ایم صاحب سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ پی ایم صاحب سے 18 لاکھ بوری کا کروا لیں، تو تب جا کے ہمارا جو شارٹ فال وغیرہ جو ہمارے کرائسس ہوتے ہیں وہ جا کے ہم فلفل کر سکیں۔ ایشو عیسیٰ علیم صاحب کریٹ ہوتے ہیں اربن ایریاز پہ، لائک آپ کا گلگت شہر ہے یا آپ کا اسکردو شہر ہے، جو بڑے ہمارے جی بی کے بڑے شہر ہیں، یہاں پہ بھی ہیومن کرائی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہے آپ استور سے بھی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم چلیں گلگت جا کے 2-4 مہینے ہم گلگت میں گزاریں، اور اسکردو کے جو سراؤنڈنگ باقی جو ہمارے مضافاتی علاقات ہیں ان کے لوگ بھی اسکردو شہر کی طرف وہ بھی رخ کرتے ہیں۔ تو یہ جب آپ کا گلگت شہر ہو یا آپ کا اسکردو شہر، جب وہاں پہ پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو کوٹا تو آپ کا ایک مینشن کوٹا ہے،
تو وہ پھر تھوڑے سے ایشو کریٹ ہوتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کو میں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ اس چیز کو مینیج کریں اور کم سے کم گندم کے حوالے سے لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں. ہماری مینجمنٹ ہی ایسی ہو, الحمدللہ اچھی ٹیم ہے, اور مجھے یقین ہے, میں خود ینگ آدمی ہوں, میں تھکنے والا آدمی نہیں ہوں, تو مجھے اگر اس کے لیے 10 ڈسٹرکوں میں جب رات کو بھی اگر مجھے کہیں جانا پڑے, میں اس قوم کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ جب ہماری ایک میٹنگ گنڈاپور صاحب سے ہوگی, نیکسٹ میٹنگ سی ایم صاحب کی جب پی ایم صاحب کے ساتھ ہوگی, تو اس حوالے سے ہم ضرور کوٹا بڑھانے کا ڈیمانڈ کریں گے. باقی جو آپ نے سبسڈی کے حوالے سے بات کی تھی, تو میں آپ کے تھرو اپنی قوم کو یہ بتا دینا چاہوں کہ چاہے اس سے پہلے کی حکومتیں یا آج کی حکومت, سبسڈی کے حوالے سے ایک بوری گندم لائک 100 kg پر 100 kg بوری جو آپ کی گندم یہاں پہ پہنچتی ہے, تو وہ ہمارے ڈپو میں جب پہنچتی ہے ایک بوری, تو وہ 5287 روپے کی پہنچ ہوتی ہے. گورنمنٹ جو پے کرتی ہے ایک بوری, وہ 5287 روپے کی بوری یہاں پہ پہنچ ہوتی ہے. وہیں بوری اٹھا کے گورنمنٹ جو ہمیں ہمارے لوگوں کو جو دیتی ہے, تو وہ 1250 روپے پر 100 kg. یہ جو ڈفرینس آتا ہے یہ 4000 سم تھنگ اماؤنٹ پر 100 kg لائک ایک بوری میں. تو یہ تقریباً سبسڈی بنتی ہے 15 لاکھ بوریوں کا, کہ 6 ارب روپے گورنمنٹ اپنے جیب سے بھرتی ہے. لیکن یہ 6 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر اگر ہمیں, چاہے جس کسی کی گورنمنٹ ہو, اگر وہ وفاق ہمیں تنگ کرے, تو یہ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ انصاف کی پارٹی ہے اور مدینہ کی ریاست کا نام خان صاحب نے دیا, تو یہاں پہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور یہ سبسڈی کے حوالے سے چند ایک میڈیا گروپ نے آج بھی ایک خبر میرے سامنے رکھی تھی کسی نے, تو ہائپ کریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی اپنی ایک سوچ اور ان کی اپنی ایک مینٹلٹی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی کرنٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس گندم کا ریٹ بڑھایا جائے یا اس کی سبسڈی ختم کی جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور ہمارا بالکل بھی, میں چونکہ فوڈ کی منسٹری سے کی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے, تو میں تو کیبنٹ کی میٹنگ ہو یا اسمبلی کا اجلاس ہو, میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی کیبنٹ کے دوستوں کو اس پہ میں کوشش کروں گا وہ میرا ساتھ دیں کہ اس پہ مزید ہم کوٹا بڑھائیں. اور ایون کہ ہم اسمبلی کے اوپر میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جو اپنے اپوزیشن کے دوست ہیں, چونکہ یہ تو بیسک نیڈ ہے ہم سب کی, پیٹ کا معاملہ ہے, تو میں انشاءاللہ مجھے یقین بھی ہوگا اپوزیشن بھی اس پہ ہمارا ساتھ ضرور دے گی. ایک ایشو یہ سب کا, یہ جوائنٹلی ایشو ہے. تو انشاءاللہ ایسا کوئی ابھی فی الحال, میں سمپلی آپ کو یہ کہوں, گلگت بلتستان میں الحمدللہ ہمارے اسٹاکس پورے ہیں, اور جو سنو بونڈ ایریاز ہیں وہ ان کی جو ڈمپنگ تھی وہ کب پوری ہے. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹچ دیا گلگت, یا اگر آپ کے سکردو کے اندر اگر وہ بھی پاپولیشن جو آپ کو پتہ ہے ونٹر میں جب وہ موو ہوتی ہے, تو اس حوالے سے اگر کوئی ایشو کریٹ چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو مجھے ابھی ایڈوانس میں نہیں پتہ, لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم ہینڈل کریں گے. اور اللہ پاک سے ہماری بہت بہت شکریہ شمس العلوم صاحب, آپ نے ہم سے بات کیا, آپ کی بڑی مہربانی, بڑی نوازش. ناظرین, جہاں تک خوراک کی بات ہے, جہاں تک ترقی کی بات ہے, تو یقیناً انصاف کی حکومت ہے, مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت میں عمران خان صاحب اور گلگت بلتستان میں خالد خورشید صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے یقیناً انرجیٹک ہیں, اور گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں ان سے پوشیدہ نہیں ہیں, چاہے وہ خوراک سے متعلق ہوں, چاہے وہ باقی اداروں سے متعلق ہوں, روزگار کے حوالے سے. یقیناً یہاں کے لوگ پر امید ہیں, اور یہاں کی جو نئی جو سیاسی قیادت ہیں یقیناً ینگ اور انرجیٹک لوگوں کی اکثریت ہے, اور ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے, اور یہاں پر ترقی اور خوشحالی کا جو پہیہ ہے حقیقی معنوں میں اپنی رفتار پکڑے گا. کہتا ہوں یقیناً آپ کے اندر توانائی ہے, جذبہ ہے, اور آپ انرجیٹک ینگ ہیں, اور آپ کو اس حوالے سے عوام نے بھی بھرپور مینڈیٹ سے نوازا ہے. اور صوبائی حکومت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک انتہائی اہم قلمدان جو ہے وہ آپ کو ملا ہے. تو آپ اس وقت آپ گلگت بلتستان کے ناظرین کو, اور جو پاکستان کے ناظرین بھی یقیناً آپ کی سوچ فکر اور آپ کا جو ویژن ہے, آپ کی سوچ اپروچ کو وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں کیا, اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہو؟ تھینک یو عیسیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا. اور گلگت بلتستان چونکہ پوٹینشلی بڑا انرچڈ علاقہ ہے, یہاں کے ریسورسز بڑے اہم ہیں. یہاں پہ جو پوٹینشلی ایریاز ہیں, پوٹینشیل ایریاز, ان کو جو ہے صحیح معنوں میں ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً گلگت بلتستان کا جو لیگل فریم ورک ہے وہ ہمیں یقیناً جوڑے ہوئے ہے وفاق سے, اور ہماری ترقی مشروط ہے وفاق کی مہربانی سے یقیناً.
اور ماضی کی حکومتوں نے جہاں تک ابھی تک ہم نے بریفنگز لی ہیں، ہم نے کوشش کی کہ یہ چیزیں دیکھنے کی کہ آیا کہ یہاں پہ ترقیاتی امور ضرورت کی بنیاد پہ شروع کیے گئے، ضروریت کی بنیاد پہ دیے گئے، یا صرف سیاسی رشوت کے طور پہ دیے گئے۔ یقیناً جس قسم کے مسائل ہیں گلگت بلتستان کے موجودہ گورننس سٹرکچر کو چلانے میں، اور جس انداز میں فسکل ریسورسز کی ایلوکیشن رکھنی ہے، فسکل ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہیں، اس میں یقیناً وہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں کیا۔ اگر ہم بھی جو ہے وہ اپنی سیاسی استحکام کے لیے، اپنے رجیم سروائیول کے لیے ترقیاتی منصوبے دینے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے مسائل مزید بڑھ جائیں۔ تو ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ وفاق کو اس بات پہ، اس آرگومنٹ سے کنونس کر سکیں کہ جس انداز کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہمارے علاقے کے پوٹینشلز کو ایکسپلور کرنے کے لیے چاہیے، جس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یقیناً ٹورزم کا ہے، اس کے بعد جس انداز میں ہمارا ہائیڈرو پوٹینشل ہے اس کو آگے لے کے آنے کے لیے، اس کے بعد ہمارا فارسٹ کا جو پوٹینشل ہے اس کو صحیح معنوں میں اس علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا منرلز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو صحیح معنوں میں آگے لے کے آنے کے لیے جس قسم کی ریسورس ایلوکیشن کی وفاق سے ہمیں ضرورت ہے، تو ہماری پہلی پرائیورٹی اور پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وفاق کے ساتھ ایک بنیادی ایڈووکیسی کر سکیں، ان کو اس بات پہ راضی کر سکیں کہ گلگت بلتستان میں ان تمام وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس قسم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یقیناً اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر ایک خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے قائد جو ہیں، ہمارے کپتان جو ہیں عمران خان صاحب، وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اس علاقے کے ریسورسز سے پورا ملک فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو ہمیں یقیناً ہمیں قوی امید ہے کہ ہم ان کو کنونس کر پائیں گے۔ اچھا، بجٹ یقیناً آپ نے نہیں بنایا، پچھلی حکومت نے بنایا، تو انہوں نے مسائل کو اپنی نظر سے دیکھا اور اپنے انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ بنا ہے وہ آپ کے خواہشات اور آپ کے جو نزدیک جو مسائل ہیں وہ بجٹ آپ کے مسائل کو ایڈریس کر سکے گا؟ میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ جو بجٹ، جو گزشتہ بجٹ ہے وہ پچھلی حکومت کا آخری بجٹ تھا، انہوں نے گلگت بلتستان کے مسائل کو کم ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اپنی عوام کو سیاسی رشوت زیادہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہم ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں پچھلی ایڈی پی پہ، تو غیر روایتی طور پہ، غیر فطری طور پہ، اگر ہم صرف نمبر پہ ہی دیکھ لیتے ہیں، جو ہماری اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی کتاب ہے، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے جی کہ 2100 کے قریب، 2200 کے قریب پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کا حصہ بنائے گئے، جبکہ روایت یہ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پہ دیے جائیں، نہ کہ سیاسی رشوت کی بنیاد پہ۔ تو اس سیاسی رشوت کی بنیاد پہ دیے گئے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی یقیناً مسئلے آ رہے ہیں، ان کی پراپر ایڈمن اپروولز میں بھی مسئلے آ رہے ہیں، ان کے لیے فسکل ریسورسز ایلوکیٹ کرنے میں مساوی بنیادوں پہ ان میں پیسوں کی تقسیم میں بھی مسئلے آ رہے ہیں۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یقیناً کابینہ کا اجلاس ہمارا ہونے جا رہا ہے، ہم ان چیزوں کو اس میں ٹیک اپ کریں گے، ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس انداز میں اس علاقے کو خاطر خواہ ڈیولپمنٹ بھی دیا جائے، عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی جائے، اور بالکل اسی طرح ایک روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم دیں، احتساب کا ایک میکنزم دیں کہ جو گورنمنٹ ایکسچیکر ہے، جو سرکار کا پیسہ ہے، جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس ٹیکس کو، پیسے کو اگر کوئی سیاستدان یا کوئی بھی جو بیوروکریٹ ہے وہ اگر اپنے امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کو روکنا، اس کا سدباب کرنا ہماری کوشش ہوگی۔ اچھا، سابق چیف منسٹر کا ایک بیان نظر سے گزرا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر ہمارے منصوبوں کے ساتھ اگر کوئی چھیڑا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو ایسا ممکن ہے؟ کیا آپ ان کے منصوبوں کو آپ تہس نہس کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے پہلے گزارش کی کہ سیاسی بیانات یقیناً دونوں طرف سے، ٹریجری اور اپوزیشن دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں، اور حفیظ صاحب کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ یہاں پہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی بنیاد پہ ایک اسکروٹنی کی جائے گی کہ کون سی اسکیم کس ضرورت کے تحت دی گئی ہے، اس کا بنیادی طور پہ اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آیا یہ واقعی میں فلاح کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے تھا یا پھر سیاسی رشوت تھی۔ اچھا، آپ کے نزدیک اس وقت یقیناً عوام کی نظریں آپ سب جتنے بھی وزراء ہیں، چیف منسٹر ہیں، آپ کی طرف ہیں، تو ایسے میں یقیناً آپ کے پاس جو فوری حل
آپ کے سامنے پاور کے کرائسس ہیں، لوگوں کو روزگار آپ نے دینا ہے، لوگوں کی ایج اوور ہو رہی ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی تقریباً کوئی 6,000 سے زائد جو ہے جو عارضی ملازمین تھے، کنٹریکٹ پر تھے، ان کو ریگولر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ کس طریقے سے ایڈریس کریں؟ دیکھیں جی، اس میں گزارش کروں کہ پچھلی گورنمنٹ نے جاتے جاتے عجلت میں ایک بل ضرور پاس کر دیا ہے، لیکن میں ابھی جس انداز میں ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کی حالانکہ لمیٹڈ بریفنگز لے رہے ہیں، سسٹمیٹک کام کا فقدان دیکھا میں نے، ہم سب نے دیکھا. سسٹمیٹک کام کا فقدان اس میں کہیں گے کہ ہم یقیناً وفاق کی گرانٹ انیٹ پہ چلنے والا صوبہ ہیں، ہمارے اپنے ریونیوز اس انداز میں جنریٹ ہم کر نہیں پاتے. وفاق کی گرانٹ اس صورت میں ملے گی جب ہمارے پاس جو پچھلا بیک لاگ ہوگا وہ کمپلیٹ کر دیں. ہم باٹل نیکس بہت سارے آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا ایفیشینٹ میکنزم نہ ہونا ہے. حفیظ صاحب نے اپنے پچھلے دور کے اندر دعوے تو بڑے کیے، لیکن کاغذ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کریشن سے لے کے ایلوکیشن آف فنڈ سے لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے ہر چیز کے اندر ایک ہی کرائیٹیریا تھا، اور وہ بنیادی کرائیٹیریا ان کا ٹوٹل اقربا پروری کی بنیاد پہ تھا، اور بہت سارے دوسرے لینسز کی بنیاد پہ کام کیے گئے جن کا اس طرح کیمرے کی آنکھ کے سامنے بیان کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اگر ہم سسٹم کو سسٹم سمجھ کے اور سسٹم کی بہتری کے لیے کام کرتے تو ہمیں کسی نہ کسی فائل کے اندر، کسی نہ کسی کاغذ کے اندر یہ ضرور نظر آتا کہ سسٹم میں بہتری کے لیے پچھلی سرکار نے کام کیا ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، یقیناً ابھی سردیاں ہیں، سردیوں میں بجلی کا شارٹ فال، چونکہ ہمارا پورا انحصار جو ہے وہ ہائیڈل کے اوپر ہے، اور سردیوں میں جو پانی لوئسٹ ایب پہ ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ریمیڈیل میئرز لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے میک شفٹ ارینجمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یقیناً پہلے دوسرے کابینہ اجلاس کے بعد آپ کو تبدیلی کی لہر ضرور نظر آئے گی. اچھا، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کا ٹارگٹ 100 دنوں کے لیے ہوگا، یا 3 ماہ کے لیے ہوگا، 6 ماہ کے لیے ہوگا، 9 ماہ ہوگا، تو یہ آپ کوئی ٹارگٹ رکھیں گے یا کہ بغیر کسی ٹارگٹ کے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، یقیناً دیکھیں، اس میں ہمارے اکثر صحافی بھائیوں کو یہ سوال اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو لیٹ تھنگس فلو جی. انشاءاللہ جو ٹارگٹس رکھیں گے دعوے نہیں کریں گے، جو ٹارگٹس آپ کے سامنے باضابطہ طور پہ آئیں گے ان کو ایڈریس کریں گے، ان کو حاصل کرنے کی، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. یقیناً ہمارا اپنا سہ ماہی پروگرام بھی ہوگا، پلان بھی ہوگا، سالانہ پروگرام بھی ہوگا، پلان بھی ہوگا، اور اس کے اوپر ایکشن میئرز آپ کو نظر آئیں گے. تو لیٹ تھنگس فلو، اور کچھ چیزوں کو تھوڑا سا برداشت کر کے آرام سے دیکھنے کی کوشش کریں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹورزم کی حد تک تو کوئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن کلچر کی پروموشن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی ہے. اور کلچر کے نام پر کچھ لوگوں کو روزگار ضرور ملا ہے، وہ ٹور شور بھی کرتے رہیں، لیکن جو عملی طور پر ہمارا جو شاعر ہے، گلوکار ہے، فنکار ہے، وہ رول رہا ہے. تو ان کو تھوڑا سا ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ان کو جس طرح پاکستان کے باقی صوبوں میں ان کی پروموشن ہوتی ہے گلوکاروں کی، فنکاروں کی، تو ہمارے یہاں تو نفسیاتی ابھی آہستہ آہستہ مریض بنتے جا رہے ہیں. جان علی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس وقت بہت موسٹ سینئر ایک اور بڑا ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹیلنٹ جو ہے سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ رول رہا ہے. تو ہماری سابقہ حکومتوں کا یہ المیہ تھا کہ اسی طریقے سے وہ عبرت کا آئینہ جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں. تو آپ کی حکومت ان لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی بہتر پروموشن کے لیے کوئی پلان رکھے گی؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین یقیناً کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ نے جس پیس کے ساتھ ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے، اسی طرح نان ڈیولپمنٹ چیزیں، کلچرل پروموشن، اور جو ہمارے ثقافتی اقدار ہیں بنیادی طور پہ، ان کی فلاح اور ان کی سروائیول کے لیے ہماری کوششیں یقیناً رہیں گی. اور اسی انداز میں اس معاشرے، ایک توانا معاشرے کے لیے جس انداز میں میرا اور آپ کا کردار اہم ہے، اسی برابر یقیناً ہمارے جو وہ حضرات ہیں جن کے پاس وہ اسپیشل سکلز ہیں، جو وہ خداداد صلاحیتوں کے مالک ہیں، ان کی پروموشن بھی ہماری پرائیورٹیز میں شامل ہوگی. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے کنسرن منسٹری ہے وہ اس بنیادوں کے اوپر آپ جیسے دوستوں سے، اسپیشلی میڈیا کے دوستوں سے، اور وہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی جو ایسوسیشنز بنی ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹیٹیو ورکشاپس نہیں تو کم از کم کنسلٹیٹیو سیشن ضرور کنڈکٹ کریں. تو ان کی سفارشات کے مطابق، ان
کی سفارشات لیتے ہوئے ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ کچھ چیزیں ہم گورنمنٹ اپنے طور پہ امپوز کریں. تو ہماری پرائیورٹیز کے اندر یقیناً کسی بھی کام کو کرنے کے جو طریقے ہوں گے، جو اس کے سٹیپس ہوں گے، وہ یقیناً بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، ہم رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں انکلوسیو اپروچ رکھنے کی کوشش کریں گے. جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ کا اوپینین لینا جو ہے وہ ضروری ہوگا. تو یقیناً آپ لوگوں کا جو اوپینین ہوگا وہ ہمارے لیے ضروری ہوگا. اچھا، یقیناً جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو کہ یہ وہ واحد چینل تھا جب کوئی بھی چینل، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ان لوگوں کو پروموٹ نہیں کر رہا تھا. تو ایسے میں K2 ٹیلی ویژن جو ایک سیٹلائٹ چینل ہے پاکستان کا اور ملٹی لینگویج چینل ہے، بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک ہمارے جو فنکار ہیں، گلوکار ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اس چینل کی اس طرح کی جو خدمات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں چونکہ خود جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہم سارے تقریباً سٹیزن جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں. یہ جو سٹیزن جرنلزم ہے اس نے ہم سب کو اس لپیٹ میں لے لیا ہے، بہت پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. لیکن اس سارے پیراہے کے اندر جب گلگت بلتستان جیسے دور افتادہ علاقوں میں مین سٹریم میڈیا اور وہ بھی الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ناپید تھا ایک طرح سے، تو اس میں وہ ایک روشنی کی کرن تھا K2 ٹیلی ویژن، اور ان کی جو کوششیں ہیں، کنٹریبیوشنز ہیں ٹورڈز پروموشن آف گلگت بلتستان، نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ سوشل ایشوز کے اوپر، ہمارے انفرٹینمنٹ کے اوپر. تو ستائش کی مستحق ہے پوری K2 ٹیلی ویژن کے جتنے ہمارے رفقا ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، اور بالخصوص جو فیلڈ میں آپ جو ہمارے دوست کام کر رہے ہیں، آپ سارے ستائش کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنا فرض جان کے اس مین سٹریم میڈیا کے اندر گلگت بلتستان کا حصہ ڈالا. تو K2 ٹی وی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا سر، چونکہ آپ وزیر خزانہ ہیں اور یقیناً خزانہ جس کے پاس ہوتی ہیں تو لوگ سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے جو عوام ہیں گلگت بلتستان کے، ان کو آپ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بنیادی پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو ہمارے اندر کی خودی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ خدا نے جس طرح کی صلاحیتیں ہمارے لوگوں کو دی ہیں وہ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور جس انداز کے ریسورسز، نیچرل ریسورسز اس قوم کو دیے ہیں خدا نے، جس انداز میں ہمیں نوازا ہے، اب یہ ہماری نیتوں پہ منحصر ہے کہ ہم ان کو ایکسپلور کس طرح کرتے ہیں اور ایک قوم بننے کی کوشش کریں. میرا واحد پیغام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے 15 لاکھ کا ہجوم جس دن قوم بن گیا تو یہ سارے مسائل ہم انڈیجنس جو ایفرٹس ہیں ان کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو اس قوم کو قوم بنائیں خدا رہا. سر، آپ نے شو میں بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً ناظرین، جاوید منواز صاحب جو ہے یہ انہوں نے گلگت بلتستان کی سیاست میں بحیثیت ایک نوجوان سیاستدان ہلچل مچا دی اور بڑا سرپرائز دے کے اپنے حلقے میں کامیابی حاصل کی، اور پھر اسی طریقے سے ایک اور سرپرائز جو ہے وہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال کے ایک اور سرپرائز دی ہے. تو یقیناً اگلی سرپرائز بھی یقیناً اچھی ہوگی.